السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ بات یہ ہے کہ آپ 3 طریق سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اعلیٰ آفیسر بڑا اعلیٰ عہدیدار اور اعلیٰ آفیسر ایڈیشنل سیکٹری ساجد گوندل کو اغوا کیا گیا ہے، اور ان کو اغوا کرنے کے بعد ان کی والدہ نے جو ہے نا 5 تاریخ کو یہ عدالت میں کیس دائر کر دیا، حب سے بھیجا کا کہ میرے بیٹے کو برآمد کیا جائے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اکثر دیکھ رہے ہیں، وہ رو پیٹ رہے ہیں بچے، اس کی بیوی، اس کی بہن ساجد گوندل۔ اب اس کے اغوا کو بڑے پرسرار طریقے سے ادھر ادھر بھی جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ پہلے صحافی بھی رہا ہے اور قلم کار بھی رہا ہے، اور بڑی باتیں بھی اس کو معلوم ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح کا سین ہے کہ آفیسر بھی ہے اور صحافی بھی پہلے یہ رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جناب اس کی والدہ نے، ساجد گوندل کی والدہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا، اور اس میں لکھا کہ جناب یہ اسلام آباد کے اندر جہاں کیمرے ہی کیمرے لگے ہوئے ہیں کروڑوں اربوں روپے کے، وہاں پہ ایک بندہ اغوا ہو جاتا ہے، اور آج اتنے دن گزر گئے ہیں اور اس کے اغوا کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس کو برآمد کرایا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جناب عطر من اللہ صاحب نے 5 تاریخ کو بڑا زبردست آرڈر کیا کہ جناب بس آئی جی بھی آئے اور فلانا بھی آئے، انٹیلیجنس والے ادارے بھی آئیں، دوسرے بھی آئیں، اور جہاں بھی ہیں اس کو جناب 2 بجے ادھر پیش کیا جائے ساجد گوندل کو۔ ٹھیک ہے، بڑا سخت آرڈر کر دیا۔ آرڈر سخت کرنے کے بعد ماں باپ بیچارے جو تھے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، وہ سارے امید میں آ گئے کہ جناب عطر من اللہ صاحب نے بڑا اچھا آرڈر پاس کیا ہے، آئی جی لیول کے سارے بڑے اداروں کے سارے سربراہوں کو بلا لیا، اور اب انشاءاللہ ان کا بچہ جو ہے برآمد ہو گیا۔ انہیں امید آ گئی، کیونکہ انہوں نے کومنٹس بھی اتنے سخت عطر من اللہ صاحب نے کیے کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اور اس کے بعد جناب آج ان کی پیشی تھی، آج 2 بجے، منڈے 7 تاریخ۔ ٹھیک، آج جب پیشی ہوئی تو عطر من اللہ صاحب نے کہا جی کہ ساجد گوندل صاحب کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم نے ڈھونڈا ہے تو نہیں ملا، تو آئیں بائیں شائیں یہ وہ کر دی۔ ٹھیک ہے، اب جو ان کے فیملی کی جو تھی، ساجد گوندل کے جو وکیل صاحب تھے، ان کی امی کے جو وکیل تھے، وہ کوئی بولنا چاہتے تھے، لیکن بقول ان کی فیملی کے کہ ان کو نہیں بولنے دیا گیا، اس کی امی کے کہ ہمیں وہاں عدالت میں بولنا ہی نہیں دیا گیا۔ اور آج 7 تاریخ ہے، اغوا کا کیس ہے جس کو ایک دن میں ہونا چاہیے، اس کی عطر من اللہ صاحب نے 17 تاریخ رکھ دی، 10 دن کے بعد کی۔ یار یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ کیا، کیسے یہ تاریخ ہوئی ہے؟ اور فیملی نے باہر نکل کے یہ بات کی ہے کہ جی ایک تو جج صاحب نے ہماری بات نہیں سنی، اور دوسروں نے کہا جی کہ اتنی لمبی تاریخ ہم سے پوچھے بغیر کیوں ڈالی گئی ہے، یہ کوئی لمبی تاریخ والا کیس ہے؟ اس کی ماں بیچاری رو رہی ہے۔ انہوں نے ایک قسم کا عطر من اللہ صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کہ پہلے دن اتنی وہ گرم تقریر کر رہے تھے اور اتنے گرم طریقے سے آرڈر وہ کر رہے تھے، اور آج انہوں نے 10 دن کی تاریخ ڈال دی ہے۔ یار اس نے تو اس حد تک کہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے ان سب کو پتہ ہو اور یہ ہو وہ ہو، اور یہ جناب بتا نہیں رہے پولیس والے، جن کو سب کچھ پتہ ہے وہ جان بوجھ کے نہیں بتا رہے، عدالت کو بھی جان بوجھ کے نہیں بتا رہے۔ تو وہ بیچاری رو رہی ہے عدالت کے باہر، اور سارے میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، آج اس کی دہائیاں، اس نے کہا جی نیلی چھت والا جو ہے نا فیصلہ کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ دوستو جو فیصلہ ہوتا ہے نا، جو انصاف، وہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ اب اس میں ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ 7 تاریخ کے بعد 17 تاریخ ڈالنے کی کوئی وجہ، کوئی وجہ ان کو کل کی ڈیٹ دیں، پھر اس کے بعد پرسوں کی۔ یہ تو ڈے ٹو ڈے ہونا چاہیے، ڈے ٹو ڈے ہونا چاہیے جناب۔ یہ کیس حب سے بھیجا کا کیس ہے، ہیبیس پٹیشن ہے، یہ تو اتوار والے دن بھی ہو سکتی ہے، جج کے گھر بھی ہو سکتی ہے، یہ تو جہاز میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی اتنی پاور ہے اس کی۔
جو حب سے بیجا ہوتا ہے نا ہیبیس پٹیشن، وہ اتنی اہم ہوتی ہے کہ اتوار والے دن بھی ہو سکتی ہے، عید والے دن بھی ہو سکتی ہے، اس کو جج کوئی انکار نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے ہاں جی یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے، اس لیے فوری طور پہ اس کو جو ہے نا وہ نوٹس کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، بجائے یہ کہ 10 دن کی تاریخ ڈال دی اور ان کی فیملی باہر کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں یہ تاریخ منظور ہی نہیں ہے اور ہمیں سنا بھی نہیں گیا۔ دوستو جب میں نے وکالت شروع کی نا، میرا پہلا سال تھا، تو ہمارے ایک سینئر تھے حمید الدین صاحب، چودھری حمید الدین صاحب، ان کی گاڑی ریس کورس سے چوری ہو گئی۔ انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی کہ میری گاڑی چوری ہو گئی، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک پٹیشن بھی دائر کر دی ہائی کورٹ میں کہ جناب میری گاڑی برآمد کرائی جائے۔ وہ لگی جسٹس ارشاد حسن صاحب کے پاس، جو بعد میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ بھی رہے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے، اور بریف کیس والے وہ پھر مشہور بھی ہو گئے تھے کوئٹہ میں، اور بریف کیس والے جج مشہور ہوئے تھے وہ جسٹس ارشاد حسن صاحب۔ جب ان کے پاس لگا نا تو اس سینئر وکیل نے، میں بالکل ہی جونیئر تھا، پہلا سال تھا، مجھے وکیل کیا کہ منصف اس کیس میں تم پیش ہو، گاڑی میری ریس کورس سے جو ہے نا چوری ہو گئی ہے۔ اچھا جی میں پیش ہوا نا، تو انہوں نے اتنا زبردست آرڈر لکھایا کہ جناب ایک سینئر وکیل کی گاڑی چوری ہوئی ہے، زمین کے اندر ہے یا آسمان کے اوپر ہے، میں ایف آئی اے کو، اینٹی تھیفٹ والوں کو، آئی جی پنجاب کو حکم دیتا ہوں کہ جناب 2 دن کے اندر سینئر وکیل کی گاڑی برآمد کی جائے۔ اتنا زبردست آرڈر، اتنا جناب اخباروں کی سرخیاں لگ گئیں، اور میرا نام بھی اس میں آیا کہ جی منصف عوان صاحب وہاں پیش ہوئے، اس میں سینئر وکیل کی گاڑی چوری ہو گئی، اور ارشاد حسن جسٹس نے یہ آرڈر کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ لگ گیا۔ اچھا جی 2 دن کے بعد جب آئے عدالت میں آئے وہ، اور انہوں نے آئی جی نے کہا جی کہ ہم نے سر پتہ کیا نہیں ملی، اینٹی تھیفٹ والوں نے کہا کہ ہم نے سر پتہ کیا نہیں ملی، تو جج صاحب مجھے کہتے ہیں کہ منصف یہ پٹیشن واپس لے لیں۔ میں نے کہا یک دم جھاگ بیٹھ گئی ہے بھائی، پرسوں کیا آرڈر تھے اور آج 2 دن کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں اپنی پٹیشن واپس لے لو، یہ تو گاڑی چوری ہو گئی ہے، اب آرام سے ملے گی۔ یعنی کہ بالکل الٹ۔ اسی طرح عطر من اللہ صاحب کا ہوا ہے کہ جو انہوں نے 5 تاریخ کو آرڈر کیا تھا کہ میں دیکھ لوں گا، آئی جی کو بلاؤ، ہائی لیول کے سارے بندے بلاؤ، یہ کرو، کابینہ میں مسئلہ اٹھاؤ، یہ وہ، تو وہ سارے امید میں ہم سارے لگ گئے کہ بھئی یہ تو بڑا وی آئی پی کیس بن گیا، تو اب ساجد گوندل برآمد ہوا کہ ہوا۔ تو اب آج اس میں 10 دن کی تاریخ، بتاؤ یار 10 دن کی تاریخ، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ یہ انصاف نظر آتا ہے، ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ اغوا کا کیس ہے، اور اس کو ایک دن جو ہے نا اس کا بڑا اہم ہوتا ہے، ہیبیس پٹیشن ان کے پاس گئی ہے، اس میں 10 دن کی تاریخ، میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں بھائی میں سینئر وکیل ہوں، 33 سال کا مجھے تجربہ ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں ہیبیس پٹیشن میں 10 دن کی تاریخ پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ تو وہی ہوا جناب، زمین کے اندر گاڑی ہے یا آسمان کے اوپر ہے، وہ لے کے آؤ، اور جب میں پیش ہوا تو کہتا ہے منصف اپنی پٹیشن واپس لے لو یار۔ ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے، کنٹیمپٹ لگ جاتی ہے۔